السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کبھی کبھی تاریخ میں ایسے مثالی واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جو صرف انصاف کی زندہ مثال ہی نہیں بلکہ سچائی کی فتح اور اسلام کی حقانیت کا زندہ ثبوت بن جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دل میں اسلام کی عظمت مزید بڑھ جائے۔ یہ واقعہ ہے ہندوستان کے علاقہ کاندھلا کا، جہاں ایک زمین کا جھگڑا پوری بستی کے لیے ایک بڑے امتحان میں بدل گیا۔ کاندھلا میں ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، جبکہ ہندو کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے عدالت تک جا پہنچی اور انگریز جج کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو اس وقت مسلمان نے اعلان کیا کہ اگر یہ زمین مجھے ملی تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ یہ سن کر ہندو نے ضد میں آ کر کہا کہ اگر یہ زمین مجھے ملی تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب یہ صرف ایک زمین کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ایک اجتماعی مسئلہ بن گیا۔ ادھر مسلمان جمع ہو گئے، دوسری طرف ہندو اکٹھے ہو گئے، پورے شہر کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ اگر فیصلہ غلط ہوتا تو خون خرابہ یقینی تھا۔ انگریز جج بھی سوچنے لگا کہ اگر میں نے فیصلہ دے دیا اور دونوں طرف سے آگ بھڑک اٹھی تو پھر اس آگ کو بجھانا مشکل ہو جائے گا اور قتل و غارت کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انگریز جج نے ایک تجویز دی، عدالت کے فیصلے کی بجائے کیوں نہ کسی ایک معتبر شخص سے فیصلہ کروا لو جس کی بات پر تم دونوں فریق راضی ہو جاؤ۔ تو ہندو کہنے لگے کہ ہم ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ اسے بلا کر اس سے فیصلہ کروا لیں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کو دے دی جائے، اگر وہ کہیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو یہ زمین ہمیں دے دی جائے۔ چنانچہ اس بات پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔ چند دن بعد ہندوؤں نے جس شخص کا نام بتایا وہ تھے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور نہایت ہی سچ بولنے والے انسان تھے۔ ان کا نام سن کر مسلمان خوش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو ہمارے عالم ہیں، اب تو یقیناً مسجد ہی بن کر رہے گی، کیونکہ مفتی صاحب تو مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ شہر میں خوشیاں منائی جانے لگی، نعرے لگے اور مسلمانوں نے خوشی سے جلوس بھی نکالے، کیونکہ مسلمان پر امید تھے اور ہندو دل ہی دل میں مایوس ہو چکے تھے۔ چنانچہ عدالت میں جب مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ انگریز جج نے پوچھا، مفتی صاحب بتائیے کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ مفتی صاحب چونکہ حقیقت جانتے تھے، وہ اگر چاہتے تو مسلمانوں کے لیے مسجد کا فیصلہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صرف سچ بولا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ اب انگریز جج نے دوسرا سوال کیا، تو کیا ہندو اس پر مندر بھی بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب یہ زمین ان کی ملکیت ہے تو وہ چاہیں مندر بنائیں چاہیں تو گھر بنائیں، یہ ان کا اپنا حق ہے۔ تو اس وقت انگریز جج نے ایک تاریخی فیصلہ لکھا کہ آج کے مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ یہ الفاظ پورے ماحول کو ہلا کر رکھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ ہندوؤں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ نے بہت انصاف والا معاملہ کیا۔ آج سے ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے ہی مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جی ہاں، پھر وہی ہوا کہ وہ سارے کے سارے لوگ واقعی مسلمان ہو گئے اور اس زمین پر واقعی مسجد بھی تعمیر ہو گئی۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے، مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ اگر جھوٹ بولتے تو شاید وقتی طور پر مسلمان خوش ہو جاتے، مگر حقیقت کبھی نہ بدلتی۔ سچ کڑوا ضرور تھا، مگر اسی کڑوے سچ نے ہندوؤں کے دلوں کو جیت لیا، اور یہی ہے اسلام کا اصل پیغام کہ جھوٹ وقتی طور پر سکون دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے ذلت کا سبب بنتا ہے، اور سچ بظاہر مشکل لگتا ہے مگر انجام ہمیشہ فتح اور عزت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمانداری، سچائی اور انصاف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جب ہم سچ بولتے ہیں
تو اللہ تعالی ہمیں وہ عزت اور مقام عطا فرماتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بھائی آمین کہہ دیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔